الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہ سورہ منافقون ہے۔ سورہ منافقون جو نازل ہوئی یہ خاص واقعے کے مناسبت سے نازل ہوئی ہے، اس کا ایک شان نزول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے مدینہ منورہ۔ راستے میں آپ نے ایک جگہ قیام فرمایا پانی کے چشمے کے قریب، جس کا نام، اس مقام کا نام مریسیع تھا، روایتوں میں آتا ہے۔ اور جس غزوے سے آپ تشریف لا رہے تھے وہ تھا غزوہ بنو المصطلق۔ جب آپ نے سفر سے واپسی پر ایک پانی کے مقام پر، چشمے کے مقام پر پڑاؤ ڈالا تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں کسی بات کو لے کر ذرا آوازیں بلند ہو گئیں۔ ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان پانی کے کسی معاملے کو لے کر جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑے میں نوبت ہاتھا پائی کی آ گئی، اور ہوتے ہوتے بات یہاں تک آ گئی کہ مہاجر نے اپنے مہاجر بھائی کو بلایا اور انصاری صحابی نے انصار کو بلایا، یہاں تک کہ اندیشہ ہو گیا کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان کہیں لڑائی نہ چھڑ جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب واقعے کا علم ہوا تو آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ مہاجر اور انصار کے نام پر لڑائی لڑنا یہ تو جاہلانہ عصبیت ہے، جس سے اسلام نے نجات دی ہے۔ اللہ نے ہمیں عصبیت کے بدبودار نعرے سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھا ہے کہ ہم علاقوں کے نام پر، خاندان کے نام پر، نسل کے نام پر نہیں لڑ سکتے۔ یہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس نحوست کی چیز سے بچایا ہے، ورنہ خود مدینہ منورہ کے اندر دو قبیلے تھے، اوس و خزرج، وہ آپس میں اپنے قبیلوں کے نام سے ہی لڑتے رہتے تھے، حتیٰ کہ لڑتے لڑتے تھک گئے اور انہوں نے مشورہ کر لیا کہ اب ہمیں اپنا کوئی سردار بنا لینا ہے جس کی بات ہمیں ماننی ہے۔ تو انہوں نے عبداللہ ابن ابی، جو بعد میں چل کے رئیس المنافقین بنا، اس کو اپنا سردار بنا لیا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے عصبیت کو ختم کیا کہ یہ مت دیکھو کہ خاندان کیا ہے، یہ دیکھو مظلوم کون ہے، مظلوم کی مدد کرنی چاہیے، اور ظالم کوئی بھی ہو اس سے باز پرس ہونی چاہیے، اس سے مواخذہ ہونا چاہیے، وہ چاہے انصاری ہو یا مہاجر ہو۔ ظالم ظالم ہوتا ہے،
ظالم کا خاندان، قبیلہ، کس جگہ کا رہنے والا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ بہرحال اللہ کے نبی کے سمجھانے پر حضرات صحابہ اکرام کے درمیان بات ختم ہو گئی، لیکن میں نے جیسے بتایا کہ وہاں ایک رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی تھا، اوس و خزرج کا وہ سردار بنا تھا، لیکن جب اللہ کے نبی مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا دیکھی کہ میری سرداری باقی رہے، کچھ لوگوں کو لے کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے ایک جملہ یہ کہہ دیا کہ یہ جب سے مسلمان آئے ہیں مدینہ، دیکھو یہ تو یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، باہر کے رہنے والے ہیں، اور آج ان کے نبی نے یہ کہہ دیا کہ اگر عصبیت کو ختم کیا جائے، مہاجر ہو یا انصاری، ظالم کے ظلم کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ دیکھو یہ ذلیل لوگ ہیں، اب ہم میں سے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جو عزت دار لوگ ہیں وہ ذلیل لوگوں کو اپنے ہاتھ سے اپنے گھروں سے نکالیں گے۔ گویا کہ اس نے اپنی سرداری کے سنوارنے کا اس کو موقع ملا، اور اس نے یہ جملہ نکالا اپنے منہ سے کہ جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکالے گا۔ اس کا واضح اشارہ تھا کہ مدینے کے اصل باشندے تو انصاری ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے مہاجروں کو نکال باہر کریں گے اور کہنے لگے جب سے یہ آئے ہیں ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ جملہ ایک اللہ کے نبی کے مخلص صحابی جو اس مجلس میں موجود تھے، حضرت زید بن ارقم، انہوں نے سن لیا اور ان کو بہت برا لگا کہ عبداللہ ابن ابی ایسا کہہ رہا ہے۔ اس نے اللہ کے نبی کو آ کر صحابی نے حضرت عبداللہ ابن ابی کی یہ بات حضرت زید بن ارقم نے اللہ کے نبی کو بتلائی کہ وہ ایسی بات کہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن ابی جو بظاہر مسلمان بنا ہوا تھا پوچھا کہ کیا تم نے ایسی بات کہی ہے؟ اس نے منہ پر انکار کر دیا کہ میں نے تو ایسی بات نہیں کہی ہے کہ ہر عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ اللہ کے نبی نے حضرت زید بن ارقم سے فرمایا کہ شاید آپ کو سننے میں غلط فہمی ہو گئی ہوگی، معاملہ درگزر کریں، وہ ایسا نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابی خاص کو سے درگزر کا معاملہ فرمایا اور کہا کہ شاید غلط فہمی ہو گئی ہوگی، لیکن جملہ بڑا بھاری تھا عبداللہ ابن ابی کا۔ اللہ نے سورہ منافقون نازل فرما دی کہ دیکھو تمہارے جو صحابی کہہ رہے ہیں وہ بالکل بات سچ کہہ رہے ہیں، اس نے یہ جملہ بولا ہے اور یہ منافق ہے عبداللہ ابن ابی، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ منافقوں کا کام ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، کہ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہا ہے۔ حضرت زید بن ارقم کو جھٹلایا جا رہا ہے، منہ پر اس نے انکار کر دیا، تو غلط فہمی حضرت زید بن ارقم کو نہیں ہوئی ہے، اللہ جانتا ہے یہ منافق ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ یعنی عبداللہ ابن ابی جو منہ پر انکار کر رہا ہے یہ جھوٹا ہے، اور منافقوں کا کام ہی جھوٹ بولنا ہوتا ہے۔ یہاں ایک حدیث سن لینی چاہیے۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، اپنی کمزوری کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ مسلمان کسی وقت بزدل بن جائے۔ پھر ان صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے، مال کی محبت کی وجہ سے انسان کبھی مسلمان کبھی بخیل بن جائے۔ پھر ان صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صاحب ایمان کی طاقت کا اثر یہ ہے
کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور جو جھوٹا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یعنی جو جھوٹ بولنے والا ہے وہ منافق ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا۔ تو یہاں جھوٹ بولنا آیت کے اندر جو آج آیت تلاوت ہو رہی ہے، منافق کی خاص علامت بیان فرمائی گئی ہے، اور پھر اس صورت کے اندر اسی کے متعلق، منافقین کے متعلق اللہ نے احکامات بیان فرمائے ہیں، اور پھر غزوہ بنی المصطلق سے لوٹنے کے بعد کیا حالات، کیا واقعات پیش آئے، اس کو اس سورہ منافقون میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ اسی بات کی صراحت فرما رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے۔ حضرت زید بن ارقم سچ بول رہے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے یہ کہا ہے کہ ہم عزت والے ذلت والوں کو نکالیں گے۔ چنانچہ یہ گواہی کے طور پر یہ صورت نازل ہوئی، اہل ایمان کی صراحت کے طور پر، اور منافقین کی علامتیں اللہ نے اس میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن ابی کو بلایا، کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ واقعی اس کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق لوگ جھوٹے ہیں، یعنی جھوٹ بولنے والے منافق ہوتے ہیں، یا جو جھوٹ بول رہا ہے یہ منافق ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم